اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار یہ جو میرے بندے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الا خبردار، ان بے شک اولیاء جو میرے دوست ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ اولیاء جو میرے بندے ہیں، میرے پیارے ہیں۔ دوست پیارا ہوتا ہے، دوست کی خاطر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اچھا دوست۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میرے پیارے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ آگے ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مجھ سے ڈر جاؤ، کہ اللہ قہار ہے، فرماتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہ اللہ سے ڈر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے غضب سے ڈرو، میرے قہر سے ڈرو، گناہ سے بچو، زنا سے بچو، نیکی کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ، اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو، ان کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم اللہ سے نماز میں دعا کرتے ہیں، 5 گنا نماز میں، یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ انعام یافتہ جن کا ذکر ہم ہر نماز میں کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ آگے فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہادی نہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں بتایا اور قرآن میں اس کا جواب دیا، فرمایا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، بے شمار نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے جن کو ہادی بنایا، اور وہ ہدایت دیتے ہیں کس کے سبب دیتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے ہدایت دیتے ہیں، کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کو اللہ نے انعام دیے، انعام یافتہ بنایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، حفاظ صالحین ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ سچے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، کہیں فرماتا ہے ان کو کوئی خوف، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں اگر تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کا دامن تھام لو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ نے جو نعمتیں، جو طاقتیں ان کو عطا کی ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ عطا فرمائے گا، وہ تمہیں بھی اللہ طاقتیں دے گا جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی، جو اس کے پیارے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو، ان کے راستے پر چل پڑو، پھر اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اب میرے ذہن میں قرآن پاک کا ایک واقعہ آ رہا ہے، اصحاب کہف۔ بقیانوس ایک بادشاہ ہوا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، ظلم کر دیا، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، کافی لوگوں کو مارا، ڈانٹا۔ جو نہیں اس کی بات مانتا تھا اس کو مار دیتا تھا، جو مان لیتا تھا اس کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آیا تھا بادشاہ۔ تو 7 8 9 لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے، اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ درج ہے، اور یہ میں آپ کو ترجمے کے ساتھ بتا رہا ہوں، جا کے گھر میں اس کی تلاوت کرنا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ وہی میں اس کا ایک ترجمہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے 7 8 9 بندے وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو جب وہاں سے بھاگے تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی چل پڑا۔
جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ کتا اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے بیٹھا ہے، وہ کتا بھی چل پڑا۔ تو جب وہ کتا ان کے پیچھے چلا نا، انہوں نے اس کو روڑے مارے، یہ بھونکے گا، یہ بھونکے گا، ہم پکڑے جائیں گے، یہ بھونکے گا، ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے کہا یہ بھونکے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس کتے نے کیا کہا، جواب دیا، اس نے کہا میں بھونکتا ضرور ہوں مگر اللہ والوں کو نہیں، بھونکتا ضرور ہوں مگر اللہ والوں کو بھی، اللہ والوں کو نہیں بھونکتا۔ آج کچھ بھونکنے والے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں جو اللہ والوں کو بھونکتے، گستاخیاں کرتے ہیں ان کی زبان۔ وہ کتا ہو کر کہتا ہے کہ میں بھونکتا ضرور ہوں مگر کس کو؟ جو گناہ گار لوگ ہیں، جو زانی ہیں، جو بدکار ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، تو اللہ والوں کو میں نہیں بھونکتا۔ تو وہ کتا آخر خیر ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب وہ آگے جا رہے تھے تو ان کو ایک غار نظر آیا، اس غار میں آرام کرنے لگے، وہاں آرام فرمانے لگے۔ تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، پیچھے اپنے آدمی لگا دیے۔ انہوں نے ان کو وہاں غار میں پایا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی سزا یہی ہے کہ اس غار میں ان کو بند کر دیا جائے، اس غار کے آگے ایک دیوار بنا دو، یہی ان کو بند کر دیا جائے۔ تو جس بندے کی اس نے دیوار بنانے کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی نا، وہ بندہ بہت نیک تھا، بہت نیک بندہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار بنائی اور اس کے اوپر ایک تختی لکھ دی کہ یہ بقیانوس کے خوف سے بھاگے ہوئے ہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کی ایک تختی میں یہاں لکھ رہا ہوں اور ایک ہی تختی ان کی خزانے میں ہے۔ تو جب کافی سال گزرتے گئے، بیتروس نامی ایک بادشاہ ہوا، وہ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا اللہ کا ولی تھا، لوگوں کو دین کی طرف لاتا، دین کی دعوت دیتا لوگوں کو۔ تو لوگوں میں ایک شر پھیل گیا، اور وہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، کیسے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، ایسا ان میں شر پھیل گیا۔ تو بیتروس ایک دن سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسی اپنی بات دکھا کہ یہ لوگ مان جائیں، یہ لوگ مان جائیں۔ تو پھر اللہ خالق کائنات بھی اس بات پر ہنسا ہوگا، یہی راز تو میں نے پہلے چھپا کے رکھا ہے۔ وہاں اس نے دعا کی اور غار میں وہ لوگ سو رہے تھے، تو ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے کے لیے آیا۔ اس نے دھوپ کافی تھی، اس نے سوچا کہ یہ غار ہے، اس کے آگے دیوار ہے، کہیں نہ یہ میں دیوار گرا دوں اور میری بکریاں وہاں کچھ آرام کر لیا کریں گی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس دیوار کو گرا دیا، شروع کر دیا گرانا۔ تو جب ہلکی سی ہوا لگی تو وہ جو صحابی تھے، وہ صحابہ کہف تھے، وہ اس میں سوئے ہوئے تھے، صحابہ کہف سوئے ہوئے تھے۔ تو جوں ہی وہ ان کو ہوا لگی، آکسیجن پہنچی تو وہ بیدار ہوئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھوک کافی لگی ہے، میں بازار جاتا ہوں اور تم سب کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ اور آج بہت ہی پیاری نیند آئی ہے ہمیں، بہت ہی پیاری، حالانکہ 300 سال سوئے رہے اور ان کی جگہ بھی بدلی ہوئی تھی، کروٹیں بھی بدلتے رہے اور 300 سال تک سوئے رہے، ان کا جسم بھی نہیں گلا۔ پتھر دے وچ روزی کیڑے نو پہنچاوندا ہے، کلا ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھواندا ہے۔ پتھر دے وچ بھی کیڑیاں نو فکر ہی نہیں، اوتھے تے بھی رزق پہنچاوندا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ایک وہ عالی شان ذات ہے۔ پتھر میں جو کیڑے کو پال سکتا ہے، وہ ایک غار میں بند جو اس کے ولی ہیں، کیا وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو جب ایک ان میں سے گیا نان بھائی کی دکان پر اور کہا کہ مجھے کھانا دو، اور اس کے پاس جو پیسے تھے نا وہ اس زمانے کے تھے، اور وہ جب اس نے اس کو پیسے دیے نا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ پیسے اصلی پیسے دو، یہ تو نقلی دے رہے ہو۔ اس نے کہا میں تو ابھی یہ اصلی پیسے ہیں، میں سویا ہوا تھا فوری واپس ہو، تم کہتے ہو نقلی ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کس زمانے کے ہیں؟ اس نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ حالات بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، ہم بقیانوس کے خوف سے بھاگے تھے اور غار میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سوئے تھے، اور وہاں جب میں بیدار ہوا تو ادھر آ گیا، پھر ایسے لوگوں میں شور مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کو خبر ملی تو پہنچے۔ تو پھر انہوں نے غار میں پہنچ کر ایک تختی کو دیکھا، جب ایک تختی کو دیکھا تو اس پر وہ تحریر کو پڑھا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ لکھ رہا ہوں، وہ دیوار بنانے والے نے لکھا تھا کہ اس طرح کی ایک تحریر جو ہے وہ بیت المال میں ہے، خزانے میں ہے،
تو وہاں بھی انہوں نے تحریر کو دیکھا تو سب پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح وہ اس بات کو مان گئے۔ تو یعنی علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے وہ کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اسی دیوار میں چلے گئے، اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی، تو وہیں ان کی قبریں بنا دی گئیں، اور وہاں وہ بادشاہ بہت نیک تھا، اس نے ایک مسجد تعمیر کروا دی، تو لوگ اس میں آئیں، مسجد میں نماز پڑھیں اور ان کی زیارت بھی کریں۔ تو وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن وہ جو کتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ کتا اب دیکھیں وہ پلیت ہے، کتا کیا ہے؟ پلیت ہے۔ اگر وہ پلیت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی نسبت میں چلا جائے، ان کا احترام کر لے، تو کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو کیا آج کا انسان کسی ولی اللہ کے دروازے پر چلا جائے وَكُونُوا مَعَ